اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ علم کلام ہمارے لیے بہت اہم ترین علم ہے، جس کو سمجھنا اور اس علم کو اچھی طرح سے درک کرنا اس لیے ضروری ہے کہ در حقیقت اصول دین کا علم ہے، اور اس سے متعلق معلومات کا تعلق ہمارے انجام سے ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے اگر کوئی علم ہمارے سامنے آتا ہے تو اس علم کا نام علم کلام ہے۔ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جس کتاب کی تدریس اس وقت منزل عمل میں شروع ہونے والی ہے، اس کتاب کا نام الالہیات ہے۔ حقیقتاً یہ کتاب بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، بہت تفصیلی کتاب ہے، اور یہ سماحہ آیت اللہ الشیخ جعفر سبحانی کی القاء کیے ہوئے کچھ محاضرات اور کچھ دروس کا مجموعہ ہے، جو در حقیقت 4 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اور سر دست اس تفصیلی کتاب کو ہم اس تفصیل تو نہیں پڑھانا چاہتے جس تفصیل سے لکھی گئی ہے اور موجود ہے۔ ہم نے اس کی تلخیص کو منتخب کیا ہے، جو شیخ علی ربانی الگلپائیگانی نے محاضرات فی الالہیات کے نام سے تلخیص فرمائی ہے، اور یہ 1 جلد کے اوپر مشتمل ہے۔ اور اس کتاب کا ہم نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ تمام تر فصول اور تمام اہم مفاہیم کو شیخ علی ربانی نے اپنی اس کتاب کے اندر سمویا ہے، اور ہماری اس منزل کے اوپر آپ حضرات کی خدمت اقدس میں جو درس ہمیں پیش کرنا ہے وہ باب نبوت سے متعلق ہے۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، تفصیل آپ کی خدمت اقدس میں کتاب کو سامنے رکھ کے ہی عرض کی جائے گی۔ الباب الرابع النبوہ العامہ۔ جناب علی، آپ لوگوں کا استقبال، آپ حضرات اس منزل کے اوپر ایک اہم ترین بحث کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہوئے ہیں، جو بحث ہمارے عقائد کا ایک اہم ترین حصہ ہے، جس کو پڑھنے کے بعد متعدد مراحل آپ حضرات کے سامنے کم سے کم ثابت ہوں گے، اور آپ مختلف ان لوگوں کو کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں ان سے آپ گفتگو کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم بحث امامت کو سامنے رکھیں تو بحث امامت کا تعلق کہیں نہ کہیں مسلمانوں ہی کے دائرے میں ہوتا ہے۔ جہاں بھی آپ بحث کرتے ہیں امامت کے حوالے سے تو وہاں اختلاف ہمیشہ شیعہ اور سنہ کے درمیان میں ہوتا ہے، جو 2 اسلام کے اہم فرقے ہیں، اور جتنے فرقے ہیں وہ سب ان 2 ہی فرقوں سے مشتق ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بحث امامت سے متعلق بحث ہوتی ہے تو گفتگو کا دائرہ کار فقط اور فقط مسلمین ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس منزل کے اوپر بحث امامت کو پیش کرتے ہیں، معاف کیجیے، بحث نبوت کو پیش کرتے ہیں، تو بحث نبوت سے متعلق جب آپ مختلف ادلہ کو اور مختلف سنن کو لے کے آتے ہیں، یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی کو لے کے آتے ہیں، یا اس سے متعلق بحث کرتے ہیں، تو ہمیشہ بحث کا محور مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر غیر مسلم بھی سلسلے میں آ جایا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بحث نبوت کو آپ حضرات پڑھیں گے تو وہاں پہ بحث 2 طرح سے ہوگی۔ ایک بحث ہوگی النبوہ العامہ، نبوت عامہ سے متعلق بحث، اور ایک بحث ہوگی النبوہ الخاصہ، نبوت خاصہ سے متعلق بحث۔ اب اس بات کو میں مزید وضاحت اس طرح کروں کہ جب آپ بحث کریں گے تو غیر مسلم کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک غیر مسلم وہ ہوں گے کہ جن کا تعلق ادیان سماویہ سے نہیں ہوگا، جو اسلام ہی کو تسلیم نہ کر رہے ہوں گے، جو وحدہ لا شریک پروردگار کو نہیں مان رہے ہوں گے۔ مثلا ہمارے ہندو برادران، ظاہر جو ہندو افراد جو ہیں وہ اس منزل کے اوپر اصلاً اسلام ہی کو تصور نہیں کرتے، اس دین نہیں مانتے، جن کی نظروں میں اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی مرحلہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک کا مطلب وہ اللہ ہی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس لفظ کے معنی کو تسلیم نہ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، اس لفظ اللہ کو ماننے کے لیے کہ ان کے نزدیک اس حوالے سے سامنے پیش کیا جائے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے متعلق پہ ثابت کرنا پڑے گا، چونکہ ان کے یہاں نبوت و تصور ہی موجود نہیں ہے۔ تو اب پہلے ہم یہ بات کریں کہ نبوت کا ہونا ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے، نبی کون ہو سکتا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو
تو یہاں جو بحث ہوگی نبوت سے متعلق وہ ایک عام بحث ہے، جس کے اندر وہ تمام افراد شامل ہوں گے بحث میں جن کا تعلق اسلام سے قطعاً نہیں ہے، اور اسلام سے مراد اسلام کے وہ تمام بیان کرنے والے افراد جن کو آدم سے لے کر اور خاتم تک بعنوان نبی ایک مسلمان کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ میں اگر مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے بعد بس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس منزل کے اوپر عزیز من اگر میں حضور سرور کائنات کی نبوت کا اعتقاد رکھ کے مسلمان ہوا ہوں تو حضور ہی کے کہنے کے اوپر آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی نبوتوں کو بھی تسلیم کرتا ہوں، جس میں موسیٰ بھی ہیں، اس میں عیسیٰ بھی ہیں، اس میں ابراہیم بھی ہیں، اس میں اسماعیل بھی ہیں، اس میں الا ماشاء اللہ 1,23,999 انبیاء ہیں۔ تو اس عنوان پر ظاہر ہے کہ جب بحث کریں گے تو وہ افراد خود بخود خارج ہو جائیں گے جو حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی عیسائی بھی خارج ہو گئے اور یہودی بھی خارج ہو گئے، جو اس دنیا کے اہم ترین فرقوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو یہاں بات خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر میں اس منزل کے اوپر دیکھوں اور یہ عنوان قائم کروں گا حضور سرور کائنات اللہ کے نبی ہیں، تو یہاں بات نبوت سے متعلق یہاں بھی ہوگی، مگر یہاں مراد اب برادران ہندوس کو نکال دیا جائے گا، سکھ کو نکال دیا جائے گا، بدھسٹ کو نکال دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ جتنے ایسے فرقوں کو نکالیں، بلکہ اب شامل کیا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، چونکہ اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے مختلف پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ کو آخری نبی تصور کرتے ہیں، حضرت موسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سب ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ تک آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ تو اب ان کے سامنے ہم خاص نبوت کو بحث کریں گے اور خاص نبوت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لہذا وہ بحث نبوت خاصہ سے مرتبط ہوگی۔ بات واضح ہوئی؟ لہذا یہاں پر بحث نبوت جب ہم شروع کر رہے ہیں تو یہاں دو عنوان سے بحث ہوگی، ایک نبوت عامہ سے متعلق بحث ہوگی اور ایک نبوت خاصہ سے متعلق ہوگی۔ نبوت عامہ کے اندر پوری کائنات کے ماں سوا مسلمان سب لوگ شامل ہیں، اور نبوت خاصہ کے اندر ماں سوا مسلمان اس منزل کے اوپر وہ افراد خاص طور پہ موجود ہیں کہ جو لوگ اللہ کے انبیاء کو تسلیم تو کرتے ہیں مگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے جب بحث کریں گے تو پہلی بحث جو ہوگی باب رابع سے متعلق ہوگی، جس کو مصنف نے باب رابع میں لکھا ہے، وہ نبوت عامہ ہے۔ نبوت کس میں بحث ہوگی؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اس میں 5 فصلیں ہیں، فی فصول کہہ کے مصنف نے متوجہ کیا، اس پہ 5 فصلیں ہیں نبوت عامہ سے متعلق۔ الفصل الاول ادلہ لزوم البعثہ، پہلی فصل ہوگی بعثت کے لزوم سے متعلق کہ نبی کا مبعوث کرنا ضروری ہے، دلیلیں کیا ہیں، کیوں ہونا ضروری ہے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل ادلہ منکری النبوہ، منکرین نبوت جو کہتے ہیں کہ نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کا انکار کرتے ہیں، اس پہ وہ دلیلیں کیا کیا پیش کرتے ہیں، ان دلیلوں کو ہم پیش کریں گے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل جو ہوگی طرق التعارف علی صدق مدعی النبوہ، اگر کوئی دعوی نبوت پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کے دعوے کے سچائی کے اوپر کون کون سی دلیلیں ہونی چاہیے اور کیسے پہچانے کہ دعوی نبوت پیش کرنے والا انسان اپنے دعوے میں سچا ہے، تو اس کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں ہمارے نزدیک، ان کو ہم تیسری فصل میں پیش کریں گے۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل جو ہوگی حقیقت الوحی فی النبوہ، نبوت کے حوالے سے وحی کی حقیقت کیا ہے۔ ایک انسان اگر یہ کہتا ہے، فرض کیجئے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، تو یوحا الیہ کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف وحی ہوتی تو وحی کی حیثیت کیا ہے، وحی کسے کہتے ہیں، وحی کا عنوان کیا ہو سکتا ہے، ان چیزوں کو انشاءاللہ چوتھی فصل میں ہم پیش کریں گے۔ الفصل الخامس، اسم انبیاء اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی، پانچویں فصل جو ہوگی اس بات سے متعلق ہوگی کہ جس کو اللہ نبی بنا کے بھیج رہا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، یعنی کہ عصمت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اگرچہ اختلاف کچھ مسلمانوں کے درمیان میں بھی ہے، بہت سارے مسلمان اس حوالے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کرتے ہوئے عصمت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ بہت سے مسلمان تو یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے لیے اعلان نبوت سے پہلے جھوٹ جائز ہے، خطا جائز ہے، وغیرہ وغیرہ،
اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہونے کے بعد وہ خطا نہیں کر سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خطا نہیں کرتے مگر خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی نبی ثابت ہو رہا ہے تو یاد رکھیے اس کے لیے معصوم ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک وہ معصوم نہیں ہوگا، اس کی عصمت ثابت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ 5 فصلیں آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تفصیل سے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھنا ہے، اور جب ہم نبوت عامہ سے متعلق انشاءاللہ ان بحوث کو ختم کر لیں گے، اس کے بعد پھر گفتگو 5ویں باب سے متعلق ہوگی، جس کے اندر خالصتاً حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے متعلق بحث ہوگی، وہ انشاءاللہ گفتگو بعد میں کی جائے گی۔ آئیے اس منزل کے اوپر اپنے بحث کو شروع کرتے ہوئے مقدمتاً مصنف ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، اس کی 2 سطروں کو اولاً پڑھ لیں۔ النبوۃ سفارہ بین اللہ و بین ذوی العقول من عبادہ۔ نبوت کہتے کس کو ہیں؟ نبوت کا مطلب کیا ہے؟ پریشان نہ ہوئیے، جب جملے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی اس پہ کہیں نہ کہیں متفق نظر آئیں۔ نبوت اللہ کے اور اللہ کے وہ بندے جو عقل رکھتے ہیں ان کے درمیان میں ایک سفارت کا نام ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی اور اللہ کے وہ بندے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے بندے مختلف ہیں، حیوانات بھی اللہ کے بندے ہیں، جانور جتنے وہ بھی حیوانات کے بندے ہیں، لہذا ان تمام جانوروں کے لیے نہیں کہا جا سکتا، نہیں، عقل رکھنے والے اللہ کے تمام بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو درمیان میں فرد ہوتا ہے اور سفیر کہلاتا ہے، اس سفیر کا نام نبوت ہے۔ لِإِيضَاحَ عَلَّتَهُمْ فِي أَمْرِ مُعَاشِهِمْ وَمُعَادِهِمْ، وہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ زندگی گزارنے کے طریقوں کو اور زندگی گزارنے کے بعد آنے والے انجام سے متعلق ذہن انسانی میں ہونے والی پریشانیوں کو ختم کر سکے، اس سفیر کا نام نبی ہوتا ہے۔ وَالنَّبِي هُوَ الْإِنسان، یہی وجہ کہ نبی کی تعریف کیا ہوئی؟ نبی اس انسان کو کہتے ہیں۔ دیکھیے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے، غیر انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ المخبر عن اللہ تعالی، جو اللہ کی خبروں کو پہنچانے والا ہوتا ہے، بِإِحْدَى الطُّرُقِ المعروفہ، اور خبر جو دیتا ہے وہ اللہ کے خبروں کو ہم تک کیسے پہنچاتا ہے؟ جو معروف اور مشہور طریقے ہیں ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ والبحث فی النبوۃ یقع علی صورتین، جب نبوت سے متعلق بحث ہوگی دو صورتوں سے بحث ہوگی۔ الاولی البحث عن مطلق النبوہ، پہلی بحث ہوگی مطلق نبوت سے متعلق۔ الثانی البحث عن نبوت نبی خاص، دوسری بحث جو ہوگی وہ ایک خاص نبی کی نبوت سے متعلق بحث ہوگی، کا نبوت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضور سرور کائنات کی نبوت سے متعلق بحث ہونا۔ والابحاث التي ترها المتکلمون حول النبوت العامہ تتمحور فی 4 امور، اور وہ بحث جو متکلمین نے نبوت عامہ سے متعلق پیش کی ہیں وہ بحث 4 محور کے اوپر مشتمل ہیں۔ یہ 4 محور ہیں اس کے جس سے متعلق بحث کی گئی ہے، اس کا مطالعہ میں نے عرض کیا، وہی ہے وہ یہ کون کون سے؟ وہ یہ ہیں: الاول حسن البعثہ، بعثت حسن ہے، نبی کا مبعوث ہونا اچھی بات ہے۔ ولزومها، اور اس کا ہونا ضروری ہے، یہ بھی بیان کیا گیا اس بحث کے اندر۔ اور تحریر ادلہ مثبت البعثہ و منکریہا، یہ کہ کہا جائے گا کہ اس پہلی منزل کے اوپر بعثت کے مثبتین نے، یعنی ان افراد نے جنہوں نے بعثت کو ثابت کیا ہے، ان کی دلیلوں کی تحلیل کی جائے گی، اور جن افراد نے بعثت کا انکار کیا ہے ان کی دلیلوں کی بھی تحلیل اس منزل پر کی جائے گی۔ الثانی، دوسری منزل، الطرق التي يعرف بها النبی الصادق من المتنبی الکاذب، ان تمام طریقوں کو بیان کیا جائے گا دوسری بحث کے اندر جن طریقوں کی بنیاد پر یہ ثابت ہو سکے گا کہ کون سا نبی سچا نبی ہے، کون سا نبی جھوٹا نبی ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو دعوی نبوت کر رہا ہے تو آیا وہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے یا اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے؟
ان طریقوں کو اس دوسری بحث میں پیش کیا جائے گا۔ تیسری منزل الطریق والوسیلہ التی یتلقی بها النبی تعالیمہ من اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، وہ تمام طریقے یا وہ طریقہ یا وہ وسیلہ جس وسیلے کی بنیاد پر اللہ کی تعالیم اللہ کی طرف سے نبی تک پہنچتی ہیں، وہ وسیلہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، کیسے اللہ اپنی تعلیمات کو اور اپنے قوانین اور اپنے دستور کو اس منزل کے اوپر ان کیفیتوں کے ساتھ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے، وہ طریقے کیا ہیں، اس سے بحث ہوگی۔ الرابع، چوتھی منزل الصفات الممیزہ للنبی عن غیرہ، وہ صفتیں کون کون سی ہیں جن صفتوں کی بنیاد پر نبی اپنے غیر سے ممتاز ہوتا ہے، پہچانا کیسے جاتا ہے کہ یہ نبی ہے، اس کو پہچان کا طریقہ کیا ہے، اس کو پہچان کا وسیلہ کیا ہے، تو اس چیز کو انشاءاللہ العزیز اس میں عرض کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وبإشباع البحث في هذه المجالات الاربع یکتمل البحث في النبوۃ العامہ، انشاءاللہ ان چاروں مجالات سے بحث کرتے ہوئے اور اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ نبوت عامہ کی بحث کو ہم مکمل کریں گے۔ وَيَقَعُ الْكَلَامُ بَعْدُهُ فِي النَّبُوَّةِ الْخَاصَّةِ بِإِذْنِهِ تَعَالَى، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم نبوت خاصہ سے متعلق بحث کریں گے۔ فی الحال ہم ان چار محور پہ گفتگو کر کے نبوت عامہ سے متعلق تمام تر گفتگو کو سیر حاصل طور پہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اپنے آپ کو آمادہ کیجئے، ان تمام دروس کو تحریر فرمانے کی کوشش کیجئے، تمام اشکالات کو تحریر کیجئے، ان کے جوابات کو لکھیے تاکہ آپ حضرات کے لیے نبوت کے حوالے سے گفتگو کرنا آپ کو آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ پہلے محور پہ گفتگو باقی درس کے بعد شروع ہوگی، انشاءاللہ اگلے درس سے شروع ہوگی، آپ لوگ انتظار کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔